میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا شب اسرا کے دولہ، مکہ مدینے والے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے کہ نیک عمل میں جتنی نیتیں زیادہ کریں گے اتنے اجر و ثواب بڑھتے جائیں گے، جبکہ ان نیتوں کا وہ موقع بھی ہو۔ تو بیان سن رہے ہیں تو نگاہیں نیچی ہوں گی تو توجہ زیادہ ہوگی، اور ٹیک لگا کر سنیں گے تو توجہ کی کمی کا خوف ہے۔ علم کی تعظیم یہ ہے کہ جب سنیں تو ٹیک نہ لگائیں، ضرورتاً سمٹ جائیں، سرک جائیں، تاکہ دیگر مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں تکلیف نہیں دوں گا، مگر کسی نے مجھے تکلیف دی تو صبر کروں گا، کسی نے کوئی گھور دیا، کوئی جھڑک دیا، کوئی الجھ گیا تو میں نہیں الجھوں گا۔ جب کہا جائے گا صلو علی الحبیب تو میں درود پاک پڑھوں گا، کتنی اچھی نیت ہے۔ اذکر اللہ تو اللہ کا ذکر کروں گا، توبوا الی اللہ تو میں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا۔ اور اس میں جو یہ صدا لگا رہا ہے اس کی دل جوئی بھی ہے۔ میرے آقا غریب نواز حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام پاک ہے حسن، اور القابات ہیں عطا رسول، وارث النبی، سلطان الہند، کتنے پیارے پیارے آپ کے القابات ہیں۔ آپ ان پاکیزہ ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دین اپنانے اور سکھانے میں گزاری، اصلاح امت میں جن کی زندگی گزری، اسلام کی ترویج و اشاعت جن کا مقصد حیات تھا۔ آپ کے اخلاق کریمہ کا کیا کہنا؟ آئیے ایک جھلک پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اخلاق کیسے تھے۔ اللہ کرے ان کے صدقے ہمارے اخلاق بھی اعلیٰ ہو جائیں، اچھے ہو جائیں۔ آپ متحمل بہت تھے، بردبار بہت تھے۔ بردباری کیا ہوتی ہے؟ کوئی غصہ دلانے والی بات کرتا ہے، غصہ دلانے والا کام کرتا ہے، اور اگلا جو ہے وہ غصے میں نہیں آتا، تو اس کو کہتے ہیں تحمل۔ آپ سے کوئی برا سلوک کرتا، میرے آقا غریب نواز غصہ نہیں فرماتے تھے، ان کا بیہیو ہر ایک کے ساتھ اچھا ہی ہوتا تھا۔ لاہور سے آپ اجمیر شریف جاتے ہوئے دہلی میں ٹھہرے، ایک نان مسلم آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے پاس آیا۔ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، سچے بندے، یہ دلوں کی بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ آپ نے کشف کے ذریعے معلوم کر لیا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ بڑی شفقت و مہربانی سے، محبت سے قریب بلایا، بٹھایا، فرمایا جو ارادہ ہے پورا کرو۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور اسی وقت آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس شخص نے یہ کریمانہ انداز، مہربانی والا سلوک، اچھے اخلاق دیکھے تو فوراً کلمہ طیبہ پڑھا
اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اور دیکھیں خواجہ صاحب نے اچھا سلوک کیا، اس کے قبول اسلام کا سبب بنا یہ معاملہ. پھر اس کے لیے آپ نے خیر کی، بھلائی کی، برکت کی، نیکی کی، دعا بھی فرمائی. دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب کیسی تقدیر پلٹی؟ غیر مسلم تھا، قتل کے ارادے سے آیا تھا، مگر جب میرے خواجہ صاحب کی نگاہ کرم پڑی، نگاہ عنایت ہوئی، اس کی تقدیر پلٹ گئی، حالات زندگی پلٹ گئے، یہ مسلمان ہو گیا. اور سبحان اللہ اس نے 45 بار 45 ٹائمز حج کی سعادت حاصل کی. اور آخری کار سبحان اللہ خانہ کعبہ کے مسجد الحرام شریف کے خادموں میں شامل ہو گیا. کیا بات ہے! جھولیاں بھرتے ہو منگے تو کی مجھے بھی ہو عطا. جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا. حصہ جود و سخا خواجہ پیا، خواجہ پیا. حصہ جود و سخا خواجہ پیا، خواجہ پیا. تیری الفت میں جیوں، تیری محبت میں میں خواجہ. تیری الفت میں جیوں، تیری محبت میں ہو کرم ایسا شاہ خواجہ پیا، خواجہ پیا. ہو کرم ایسا شاہ خواجہ پیا، خواجہ پیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے عاشقان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، غور کیجئے، چشتیوں کے مقتدا و پیشوا اور رہنما کیسے اچھے اخلاق کے مالک تھے. اللہ کے ولی کتنے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں کہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا، پھر بھی آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. اب ہم غور کریں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق سے لوگ متاثر ہیں یا پریشان ہیں؟ ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہم دوست کو دوست رکھ سکیں، یا ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہم دوست کو دشمن بنا لیتے ہیں؟ اللہ والوں کے اخلاق ایسے تھے کہ دشمن دوست بن جاتے تھے، گناہ گاروں کی اصلاح ہو جاتی تھی، ان کے کردار میں بہتری آ جاتی تھی. ہمارے کردار کیسے ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. اور یاد رکھیے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، دوست ہے، ماتحت ہے، نگران ہے، آفیسر ہے، وہ ملازم ہے، وہ نوکر ہے، وہ پڑوسی ہے، وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے، وہ بچوں کی امی ہے، والدہ ہے، بیٹا ہے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تو اچھے لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ غلطی پر، خطا پر درگزر کرتے ہیں، معافی اختیار کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ
مسلمان کی عزت کا ہمیں تحفظ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پر انہیں شرمندہ نہ کریں، انہیں عار نہ دلائیں، بلکہ جو ہم سے تعلق توڑے ہم اس سے تعلق جوڑیں، جو ہم پر ظلم کرے ہم اسے معاف کر دیا کریں۔ کاش ہم سے بدسلوکی کرے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا۔ تو دین کا کام کرنے والوں کو تو اور بھی زیادہ با اخلاق ہونا چاہیے، برائی کو برائی سے نہیں ٹالتے، برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالا جاتا ہے، اور یہ ہے بڑی ہمت کی بات، ہے بڑے حوصلے کی بات۔ اب جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کروں گا، جو مجھ سے مسکرا کر ملے گا میں مسکرا کر ہی ملوں گا۔ مزہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے اور میں پھر بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں۔ لطف یہ ہے کہ مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں۔ لطف یہ ہے کوئی مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں، مجھ سے کوئی مس بیہیو کرے اور میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن تھے اور قرآن پاک کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ آئیے سنیے کیا ارشاد ہوتا ہے سورہ مؤمنون میں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے اخلاق کیسے ہوں کہ خطا کاروں پر عفو و رحمت کر کے ہم سیرت مصطفیٰ اپنائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مؤمنون میں اور سورہ حامیم السجدہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خواجہ صاحب کے بھی آقا ہیں، سارے نبیوں کے آقا ہیں، سارے ولیوں کے آقا ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ کی سیرت پاک میں اس کی مثالوں پر غور کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے آنے والے سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کو شہید کرنے آئے، بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں امان لکھ دی۔ عمیر بن وہب وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آئے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے، مگر میرے نبی نے ایسا سلوک کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہی کی سفارش پر صفوان بن امیہ کو آپ نے معاف کر دیا۔ میرے آقا کے اخلاق دیکھیں، مدینہ پاک میں حملہ کرنے والے ابو سفیان کو معاف کر دیا، اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے شخص کو معاف فرما دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ کو معاف کر دیا۔ اگر ہم واقعی ایسا کرنے لگیں تو انشاءاللہ
ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں گے، ہمارا معاشرہ سکون و اطمینان والا ہو جائے گا، ہمارے آفس کا ماحول اچھا ہو جائے گا، ہمارے مدرسے کا ماحول، جامعہ کا ماحول، تنظیم کا ماحول، حلقے کا ماحول، شعبے کا ماحول انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو خواجہ غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول حضرت سیدنا حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق بڑے پیارے تھے، آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ حسن، اور آپ ہیں حسنی حسینی سید۔ سبحان اللہ، آپ کے والد صاحب بھی سید صاحب تھے، آپ کی والدہ بھی سیدہ تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے القابات کیا ہیں؟ معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، عطائے رسول۔ آپ سنجر میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ ایران کے ایک علاقے کا نام ہے۔ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑے سفر کیے، سیریا، شام کا سفر کیا، بغداد کا سفر کیا، کرمان کا سفر کیا، اور بہت بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت میں حاضریاں دیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، ان کی خدمت کی آپ نے۔ اور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اکتساب فیض کی سعادت حاصل کی۔ خواجہ صاحب کو مدینہ پاک سے میرے نبی نے ہند کی ولایت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 15 سال کی عمر میں علم دین سیکھنے کے لیے سفر کیا۔ سمرقند سے آپ نے آغاز کیا، قرآن پاک کے پہلے آپ حافظ بنے، پھر دیگر علوم سیکھے، پھر ذوق بڑھتا گیا۔ 5 سال آپ نے سمرقند میں گزارے، پھر بخارا میں گزارے، اور پھر آپ نے مرشد کی تلاش کی۔ نیشا پور کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا تو انہوں نے شہرت سنا، چرچا سنا حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ 20 سال کم و بیش 20 ایئرز آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ جہاں پیر و مرشد چلے جاتے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا سامان کندھوں پر اٹھاتے۔ کئی بار ماشاءاللہ مرشد کے ساتھ انہوں نے حج کا سفر بھی اختیار کیا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر میں رہا کرتا تھا۔ میرے مرشد ایک شہر میں بہت کم ٹھہرتے تھے، تو آپ نے پیر صاحب کی خدمت کیا کی؟ آپ اپنے پیر و مرشد کے وضو کا برتن اٹھاتے تھے اور پیر صاحب کا بستر سر پر رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے ولیوں کی خدمت کرتے ہیں، جو اپنے دینی استادوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھی نیک نیتی کے ساتھ یہ سعادتیں حاصل کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور پیر صاحب کی خدمت، پیر صاحب کی صحبت نے انہیں کہاں پہنچا دیا؟
غریب نواز بنا دیا. سبحان اللہ. آپ کے پیر و مرشد آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمایا کرتے, ان کے پیر و مرشد ان کے بارے میں فرمایا کرتے, ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے, یعنی اللہ کا پیارا بندہ ہے, اور ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک بزرگ نے 100 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی. وہ عبادت کیسی تھی؟ یہ بزرگ دن کو روزہ رکھتے تھے, رات کو جاگ کر عبادت کرتے تھے, اور جو بھی آتا اس کو نیکی کی دعوت دیتے. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں جنت میں دیکھا, خواب میں دیکھا کہ وہ بزرگ جنت میں. تو ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کریم نے مجھے میرے پیر و مرشد کی خدمت کی وجہ سے بخش دیا. سبحان اللہ. مزید ارشاد فرمایا قیامت کے دن اولیاء صدیقین مشائخ طریقت کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے کندھوں پر چادریں ہوں گی, ہر چادر کے ساتھ ہزاروں ریشے یعنی دھاگے لٹکتے ہوں گے. ان بزرگوں کے مریدین عقیدت مند ان دھاگوں کو, ان ریشوں کو پکڑ لیں گے, لٹک جائیں گے, اور ان بزرگوں کے ساتھ پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو پیر و مرشد کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے. ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کی تربیت فرما رہے تھے. تربیت کے دوران جب بھی رائٹ سائڈ پر نظر پڑتی تو آپ ادب سے کھڑے ہو جاتے. مریدین حیران کہ حضرت بار بار کیوں کھڑے ہوتے ہیں, مگر پوچھنے کی ضرورت کسی میں نہیں تھی. جب لوگ چلے گئے تو ایک مرید جو بڑا منظور نظر تھا اس نے عرض کی حضور آپ ہماری تربیت بھی فرما رہے تھے اور بار بار کھڑے بھی ہوتے تھے, اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطا رسول حضرت سیدنا حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دائیں طرف اصل میں میرے پیر و مرشد کا مزار مبارک ہے. جب مزار کی طرف میرا رخ ہو جاتا تو میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. دیکھیں خواجہ صاحب اپنے پیر و مرشد کے مزار کا ادب کتنا کرتے تھے. تو مزاروں کی تعظیم کرنا, ادب کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو کسی بھی بزرگ کا مزار ہو اس کا ادب کرنا چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے, اس سے فیض لینا چاہیے. اور ادب کا ایک انداز کیا ہے کہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کریں, اس کے قریب نہ جائیں, یہ بھی ادب کا ایک انداز ہے. تو پیر و مرشد کی خدمت, سبحان اللہ, پیر و مرشد کی خدمت انسان کو اللہ پاک کا قرب دلاتی ہے. پیر و مرشد کی خدمت کی برکت سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. پیر و مرشد کی خدمت نیکیوں میں استقامت کا سبب بنتی ہے. پیر و مرشد کی خدمت انشاءاللہ الرحمن برے خاتمے سے بچائے گی, گمراہی سے بچائے گی, باطن سنوارے گی, عاجزی انکساری کی صفات ملیں گی. دنیا کی محبت, مال کی محبت انشاءاللہ پیر و مرشد کی خدمت کریں گے نکل جائے گی. آخرت کی فکر ملے گی, دل کے میل دھل جائیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خلیفہ خاص ہیں خواجہ صاحب کے اور مرید خاص بھی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا. حضرت شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی یہ ایسی اپنے پیر سے عقیدت رکھتے تھے کہ آپ سال میں کئی مرتبہ پیدل پیر و مرشد کے دربار میں حاضری دیتے تھے. 40 سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ سلیمان توسوی کے آستان عالیہ توسا شریف کی طرف سفر کرتے رہے. گھر آتے تو بے قرار ہو جاتے, پھر روانہ ہو جاتے. ایک کمبل تھا ساتھ میں,
سردیوں میں اوڑھ لیتے تھے، گرمیوں میں بچھا لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی مہار شریف ضلع بہاول نگر موجودہ میں تشریف لے جاتے تو پیر و مرشد کا سامان اٹھاتے تھے، سواری کے آگے آگے دوڑا کرتے تھے اور منزل پر پہنچ کر پیر و مرشد کی خدمت کرتے۔ آپ نے 14 مرتبہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ پیدل مہار شریف کا طویل سفر اختیار کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اپنے پیر و مرشد کا بڑا ادب، بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کی آواز سن کر بے قرار ہو جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور نہایت عاجزی کے ساتھ پیر کے سامنے جاتے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے عثمان مروندی، مروند ایک علاقہ، وہاں سے آپ ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ اپنے پیر و مرشد کے سائے میں رہے، حضرت ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی خدمت کی، انہوں نے انہیں خلافت اور اپنی اجازت سے نوازا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اپنے پیر و مرشد کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ان کے پیر و مرشد کون تھے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 15 رجب کو جن کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، اور خدمت کا انداز کیا تھا؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور اللہ کے ولی ہیں، ان کا انداز کیا تھا کہ پیر و مرشد کی طرف توجہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بایزید ذرا طاق سے ذرا کتاب اٹھا دو۔ عرض کی حضور طاق کدھر ہے؟ فرمایا تمہیں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں پتہ نہیں طاق کدھر ہے؟ عرض کی حضور میں تو آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، اگر تمہارا یہ حال ہے تو بس اب تم بستام چلے جاؤ، تمہارا کام پورا ہو گیا۔ تو یہ اللہ والوں کا انداز ہے، پیر و مرشد کی خدمت کرنا، ان کی خدمت میں حاضر رہنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اچھی صحبتوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ کس طرح؟ ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے، جیسے بڑی راتوں کے اجتماعات ہیں، اس کے ذریعے، مدنی درس کے ذریعے، چوک درس کے ذریعے سے، مدنی قافلوں کے ذریعے سے، مدنی مذاکروں کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی صحبتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت کا اپنے پیر و مرشد کی تعظیم کا اور خدمت کا کیا انداز تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پیر و مرشد کے سجادہ نشین نے ریکویسٹ کی کہ حضور دربار کی رکھوالی کے لیے 2 کتوں کی ضرورت ہے۔ تو میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ گھر پہنچے اور اپنے دونوں بیٹے جو بعد میں مفتی بنے، اعلیٰ حضرت بھی مفتی، اعلیٰ حضرت کے والد بھی مفتی، اعلیٰ حضرت کے بیٹے بھی مفتی، یہ مفتیوں کا گھرانہ، اللہ کے نیک بندوں کا گھرانہ۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو شہزادوں کے لیا اور اپنے پیر و مرشد کے خانقاہ میں آئے اور کہا کہ احمد رضا دونوں صاحبزادوں کو خدمت کے لیے پیش کرتا ہے، دن میں کام کریں گے، رات کے وقت رکھوالی کریں گے۔ دیکھیں اللہ والے اپنے پیر و مرشد سے کیسی محبت کرتے تھے اور پیر و مرشد کی خدمت کا جذبہ کیسا تھا۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم، آپ علوم طریقت حضرت امام جعفر صادق سے حاصل کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ پیر و مرشد بنائیں، اور بنائیں کس کو؟ جو جامع شرائط، جو اس کا اہل ہو، اور پھر اس کی خدمت میں رہا کریں، اس کی صحبت میں رہا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مرید کی شان یہ ہے کبھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں نے اپنے مرشد کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، اگرچہ مرشد کی خدمت 1000 سال کرے، لاکھوں روپے خرچ کر دے، پھر بھی یہ ذہن ہو کہ میں نے پیر کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ پیر کا مرید پر کس قدر حق ہے؟ فرمایا اگر کوئی مرید عمر بھر حج کی راہ میں پیر کو سر پر اٹھائے رکھے تب بھی پیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو پیر کی خدمت
اللہ ہمیں نصیب فرمائے. دیکھیں، اور مرشد کی بیعت کریں گے تو خدمت کریں گے نا، پہلے مرشد تو بنائے. اور مرشد بنانا کیوں ضروری ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے. ایمان کی حفاظت کے لیے، یہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. اور قرآن نے ہمیں کہا یوم ندعو کل اناس بإمامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت کے تحت تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، معلوم ہوا دنیا میں کسی صالح کو، کسی نیک کو اپنا امام بنا لینا چاہیے. شریعت میں کسی کی تقلید کر کے اس کو امام بنائے، اور طریقت میں کسی سے بیعت کر کے اس کو اپنا امام بنائے، تاکہ ہمارا حشر اچھوں کے ساتھ ہو. اس آیت میں تقلید کا بھی ثبوت ہے، بیعت کا بھی ثبوت ہے، اور مریدی کا بھی ثبوت ہے. اچھا بھی یہ کہاں سے آ گیا پیری مریدی کا سلسلہ؟ ارے بزرگوں سے آیا بھی، اور کہاں سے آنا تھا؟ صدر الشریعہ جنہوں نے بھاری شریعت لکھی، اتنے بڑے عالم، مگر آپ بھی کسی کے مرید تھے. اور آپ کے پیر کا نام کیا ہے؟ سید اعلی حضرت حبیب عجمی، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ، مگر یہ کسی کے مرید تھے. ان کے پیر کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کسی کو پیر بنانا، اور بہت ہی نفع بخش ہے. عقائد کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، ظاہر کے لیے، باطن کے لیے، نزا کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے. مگر یہ یاد رکھیں کہ بناوٹی پیر نہیں، اصلی پیر کو پیر بنانا ہے. جامع شرائط، عالم ہو، اور اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہو، اور صحیح العقیدہ سنی ہو، فاسق کے معلن نہ ہو، علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو. یہ پیری مریدی یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ رہے، ایسا اس کا نام پیری مریدی تھوڑی ہے. وہ نامحرم عورتوں کے جھرمٹ میں رہنے والا یہ پیر تھوڑی ہوتا ہے. اجنبی عورتوں سے پاؤں دبواتا ہے، ہاتھ دبواتا ہے، یہ پیر بننے کے قابل تھوڑی ہے. جو نشے کرتا ہے اور استغفر اللہ وہ عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھتا ہے، شیطانی عملیات کرتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، رقص کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیر بنایا جائے. پیر تو اس کو بنایا جاتا ہے جو جامع شرائط ہو. تو بہرحال پیر کامل کون ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہے، عالم ہے، فاسق معلن نہیں ہے، سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں سچے پیر کی نسبت بھی عطا فرمائے، تلاش بھی عطا فرمائے، تعلق بھی عطا فرمائے، اور پھر استقامت بھی عطا فرمائے. اور ہم کامل پیر تو دیکھیں، ساتھ خود کامل مرید بھی تو بن جائے نا. ہم بھائی پیر کامل تو مرید بھی تو کامل ہونا. اور مرید کامل کون؟ جو پیر و مرشد کا ادب کرے اور دل و جان سے اس کی محبت کو سینے میں بسائے، اپنے آپ کو اپنے پیر کے سپرد کر دے. یک در گیر و محکم گیر کی جلوہ نمائی ہو، کہ پیر کا در پکڑ لے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، پھر ادھر ادھر نہ جھانکے. اور پیر کی رضا کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا جانے. اور یہ یاد رکھیے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اور اچھے اعمال کرنے والا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام ان کی پہچان بھی عطا فرمائے، ان کی صحبت بھی عطا فرمائے. اور ماہ رجب المرجب اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. 15 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی ہے. 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی ہے. اور 27 رجب کو یہ شب معراج بھی ہے، وہ رات جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا دولہا بنایا گیا. دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. یہ وہ برکت والی رات ہے. اور 27 تاریخ کو
جو خوش نصیب شب بیداری کرے، رات جاگے، عبادت کرے، نیکیاں کرے، پھر دن کو روزہ رکھے، اس کے تو وارے نیارے ہیں، اس کے نصیبوں کے کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ رجب ویسے برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو شہر اللہ کہتے ہیں، اس مہینے کا ادب اور احترام ہے۔ اور 27 رجب کو جو رات جاگے، دن میں روزہ رکھے، اور حدیث میں ہے گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 سال کی شب بیداری کی۔ یہ 27ویں رجب کی فضیلت ہے۔ تو 27ویں کو اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اس میں شرکت کا شرف حاصل کریں، دن میں روزہ رکھیں۔ اور ویسے رجب کا ہر روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ رجب کے مہینے میں کثرت سے توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور اس مہینے کا ادب عطا فرمائے، اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ مہینہ جو ہے یہ ہمیں شعبان سے اور شعبان رمضان سے ملا دیتا ہے۔ اللہ پاک خواجہ صاحب کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اصلاح ہو۔ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن تھے، اللہ کرے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ خواجہ صاحب بہت تلاوت کیا کرتے تھے قرآن پاک کی، ہم کم سے کم 3 آیتیں ہی پڑھ لیں روزانہ بھائی، 3 آیتیں ترجمہ تفسیر صراط الجنان سے پڑھ لیا کریں۔ ہمارے خواجہ صاحب دن رات عبادت کرتے رہتے تھے، ہم کم سے کم 5 نمازیں تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے خواجہ صاحب کے صدقے میں کاش ہمیں نفل روزے نصیب ہو جائیں، خواجہ صاحب کے صدقے میں ہم دین کی خاطر کچھ قربانی دیں، کچھ وقت نکالیں، دعوت اسلامی کے 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، 1 ماہ کے مدنی قافلوں کا سفر کریں، کم سے کم 3 دن ہر مہینے سفر کرنے والے ہی بن جائیں۔ ہر ہفتے ہم علاقائی دورہ کریں، مسلمانوں کو دکانوں پر، گھروں پر جا کر نیکی کی دعوت دے کر ہاتھوں ہاتھ مسجد میں لانے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں